بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر رکھتے ہیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں، میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بنوں۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ عیب بہت ہیں مجھ میں، مگر ایک بات کہوں، کسی سے تعلق کبھی میں نے مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی، آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پہ رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ عورت کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ عقل کے 2 نقطے بیکار، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ سب پہ بھاری، مگر دل بغیر نقطے کے سب پہ حاوی۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔
ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہیں کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔